فقہ تھا حنفیہ کا، ایک ہی جیسا عمل تھا، تو ان کی حکومت تھی. اور جب یہ دوسرے پیدا ہو گئے، بلکہ پیدا کیے گئے، تو حکومت اسلامیہ تس نس ہو گئی، آج تک نصیب نہیں. جو تھوڑی بہت نصیب تھی وہ بھی نکل رہی. انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے سروے کرایا، جاسوسی کروائی، انٹیلیجنس کو چھوڑا، ہمیں خبر دے دو ہماری حکومت انگریزی حکومت کیسے مضبوط ہوگی. ہر طرف سے جاسوس آئے، انٹیلیجنس ان کے آئے، ان کے تمام شعبوں نے ان کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا. مسلمانوں کے ہاں جہاد ایک اہم مرحلہ ہے، اور یہ جہاد کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو گرا دیتے ہیں. بھئی جہاد کیسے نکلے گا؟ مذہبی افراتفری پیدا کرے، افراتفری. تو شمس الدین عظیم آبادی کو عظیم آباد میں، میاں نذیر حسین کو دہلوی میں، نواب صدیق کو بھوپال میں ہموار کیا گیا، اور انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز میں رفع دین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے، اس لیے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. جب ان کی نمازیں نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی باطل ہے. مسجدوں میں افراتفری ہونے لگی. پھر پتہ چلا کہ بھئی بعض جگہ تو یہ گھس نہیں سکتے، سارے سنی ہے، حنفی ہے. تو عبد الرسول کو بدایون میں، عبد السمیع کو، مولوی عبد السمیع کو، اور مولوی عبد الرسول کو، اور مولوی احمد رضا خان کو آمادہ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی کام کرے. تو انہوں نے فتوے لکھے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ سنی نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد ناجائز ہے. احمد رضا خان بریلوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. انگریزی حکومت کو دار الاسلام دی اور بڑے بڑے بدعتیوں کو ساتھ ملایا. ایک فتویٰ لکھا ہے، ایک نقطہ یاد رکھو، بدعتیوں نے پاکستان میں ان کی تمام کتابیں شائع کی، یہ کتاب شائع نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، نہ نکلتا ہے اور نہ نگلتا ہے. اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. اقبال نے کہا مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ ہے ہند تو آزاد. نادان و کمکل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ قافلہ مجاہدین کا پہلا طبقہ شاہ اسماعیل، سید احمد، دونوں شہید، اور ان کے قافلے کے خلاف کتاب لکھی الکوکبۃ الشہابیہ فی رد ابی الوہابیہ. اور بقیہ علماء دیوبند کے خلاف کتاب لکھی تمہید ایمان بآیات الرحمن. اور احکام شریعت و فتاوی رضویہ و عرفان شریعت جیسے رسوائے زمانہ فتاوا سرزد ہوئے، اس میں تمام کے تمام اہل حق کے خلاف حرزہ سرائی. یہ دونوں پیداوار انگریزی حکومت کی حمایت میں ہے. دیکھو بھائی، کوئی آ جائے یہاں اور مجھے مرزے کی کتاب وہ خزائن جلسوم لا کے دے دے، اکبر آ جائے میرے پاس، آ جائے بس. آپ اپنے سبق پہ توجہ تھے، آپ کو پیچھے مڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ گردن آپ کی ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کو فالج ہو جائے گا کہ درد سے موڑ رہا ہے. تو یہ میرا کام تو ہوگا، کتاب آ جائے گی. چنانچہ غیر مقلدوں کے انتشار، بدعتیوں کے انتشار کے نتیجے میں توحید و سنت والوں میں کچھ پختگی آئی.
اس سے انگریز ڈر گیا. اس نے کہا بجائے نقصان کے یہ تو فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو. تو غلام احمد قادیانی کو کہا کہ اب آپ کا کام ہے. چنانچہ اس نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور فتویٰ لکھا ہے حرمت بابت جہاد، ممانعات بابت جہاد. اگر وہ نہیں ہے اظہار آ جائے، کتاب کو اندر پڑھیے، میں سمجھاتا ہوں. لا الہ الا اللہ، آپ اس کے اشعار سن لیں. کوئی کتاب پڑھا مرزے کی جلسوں ہے، مرزا قادیانی کی جلسوں بھول گئے. ان تمام فرقوں نے جن کا نام لیا جاتا ہے جہاد کے خلاف لکھا ہے. بالکل ببانگ دول ڈھکی چھپی نے کھل کر صاف صاف کہ اس وقت یہود اور نصارہ سے یا دنیا کے کفار سے عملی جہاد کرنا یہ حرام ناجائز، اسلام سے انحراف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. یہ لکھا ہے، یہ تو دکھا رہا ہوں، اس لیے تو کتاب منگوائی. مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے جنگ مقدس. نام دیکھو ذرا، کتاب اول سے آخر تک جہاد کے خلاف. اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے کہ زندیق اور ملحد نام اسلام کا اور کام کافروں کا کرتا ہے. نام اگر اسلام کا نہ استعمال ہو جائے تو مسلمان شکار نہیں ہوں گے. اب دیکھو مجدد اور امام زمانہ اور مہدی، یہ کتنی بڑی مبارک اصطلاح ہے، یہ استعمال کرتا ہے. اور آخر میں اتنی جرت ہو گئی انگریزی حکومت کی حمایت سے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ امام یا مجتہد یا مجدد شریعت منسوخ نہیں کر سکتے. شریعت منسوخ کرنا نبی کا کام ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تو نبوت کا دعویٰ اس ضرورت سے کر لیا گیا. یہ مرزے کی کتاب ہے، ان کے تمام اشتہارات اور سب چیزوں پر مشتمل ہے. جہاد سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والا کوئی مسئلہ آج نہیں ہے. صفحہ 584. اس امت میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں ہے، جو کہے وہ شیطان ہے. صفحہ 356. اکثر جاہل اور بے دین لوگ گلی کوچوں میں پیدا ہونے والے وہ جہاد کے قائل ہیں. گالیاں دے کے. قرآن شریف نے کبھی بھی جہاد کی تعلیم نہیں دی. صفحہ 250. جو مجھے جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں ہے کہ جب امام موعود اور مسیح موعود آئے گا تو تمام جنگوں کا خاتمہ ہوگا، لہذا میں آ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں صلح کا سفید جھنڈا ہے، لہذا اب جہاد کرنا اپنے گلے میں بے شرمی اور بے حیائی کا ہار ڈالنا ہے. صفحہ 247. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ایک جو عنوان دیکھیں اس کا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. دینی لباقہ اتنی جرت دیکھے ذرا، دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. اور پھر اس کے اشعار دیکھے، اب چھوڑ دو جہاد کو اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال.
اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگ کو اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے اعتقاد۔ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر۔ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا۔ پیو گے ایک گھاٹ پر شیر اور گوسپن، کھیلیں گے بنچے سانپوں سے بے خوف و بے گزن، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیرو تفنگ کا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت شکست پائے، ہزیمت بھی پائے گا۔ ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کرتے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں، ظاہر ہے خود نشان کے زمان و زمان نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و توان نہیں۔ لوگوں کہتے کہ تم میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے جہاد ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اب بھی جہاد کا قائل ہے اور جہاد ضروری سمجھتے ہیں اور سربلند کہے گا، اس کو کہتے ہیں اب عذر کیا ہے کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں، آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں۔ تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے۔ پورا ایک ہی بات پکڑا ہوا ہے۔ ہم اپنا فرض دوست تو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ المشتہر مرزا غلام احمد مسیحی موعود از قادیان، 7 جون 1900۔ اس نظم کے نیچے عربی خط میں بھی ممانعت جہاد ہے، جو اہل اسلام پنجاب، ہندوستان، عرب، فارس وغیرہ ممالک کی طرف لکھا ہے، جس میں ان کو جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے عربی خط ہے کئی سو، یہ اس کی روحانی خزائن کہلاتی ہے، اور اس کا 297 سے لے کے 301 تک یہ جو میں نے سنا ہے وہ ہے روحانی خزائن جو ان کی ہے، اس کا جلد سوم ہے۔ اس وقت جو دنیا میں جہاد و مجاہدین کے خلاف فضا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ پورے عالمی طور پر سازش ان کے حق میں چل رہی ہے۔ باہر ملکوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر مسیح موعود نے کہا تھا کہ جہاد سے تم کو بیزار ہونا پڑے گا۔ جس بڑے پیمانے پر ناحق لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو دہشت گرد، کسی کو مجاہد، کسی کو القاعدہ، کسی کو انتہا پسند قرار دے کر، اس میں مرزائیت کا عنصر شامل ہے، بھولنا نہیں ہے بات۔ خیر میں ایک اور بات بیان کرنے لگا تھا کہ اس زمانے میں جب مسجدوں کے اندر انگریز کے کہنے سے غیر مقلدوں نے یہ شرارت پیدا کی کہ آپ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اور رفع دین نہیں کرتے، اور آمین بالجہر نہیں کرتے، اس لیے آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے یا ہوتی نہیں۔ حالانکہ یہ مسئلے حدیثوں کے اور اجتہاد کے مسائل تھے، اس میں 4 فقہ بن چکے تھے، اور لکل وجہۃ هو مولیھا، ہر شخص اپنے دستوری زندگی پر چل رہا تھا، اور ہر ایک لکل بلد احادیث، خود صحابہ سے منقول ہے کہ ہر شہر میں احادیث موجود ہے، اور
ان کے مطابق عمل کرتے. جھگڑے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں آئی جب مسائل مرتب ہو گئے تھے. لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی گئی اور قسم قسم کی لڑائیاں ہونے لگی مسجدوں میں. جس طرح ایک مسجد کے اندر دو پارٹیاں ہو گئی. ایک پارٹی نے کہا کہ آمین ایسا ہی ٹھیک ہے, دوسری نے کہا نہیں زور سے کہنا پڑے گا, اور کیس عدالت میں چلا گیا. تو انگریزوں کا زمانہ تھا, اکثر ججز انگریز تھے, ایک آدھ ہندو تھا ایک آدھ سکھ تھا. بڑے کورٹ میں کیس چلا. انہوں نے علماء کو سمن جاری کیے, عدالت نوٹس جاری کر دی. حنفی علماء کو کہا کہ آپ آئے اور ثابت کریں کہ آمین بسر ہے, اور غیر مقلدوں کو کہا کہ تم آؤ اور ثابت کرو کہ آمین بالجہر. فریقین پیش ہوئے اور اپنے اپنے دلائل ریکارڈ کرائے. اس کے بعد ججز نے ججمنٹ کی, فیصلہ لکھا ہے, وہ حیران کن فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں فریقوں نے جو دلائل قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں عدالت کو لکھوائی, ان سے پتہ چلا کہ اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے. لیکن جھگڑا جہر و سر پر نہیں, ایک اور آمین پیدا کی جا رہی ہے, وہ ہے آمین بالشر, اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں. آمین بالشر, بھائی آمین بالجہر کیا ہے؟ امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.